یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے جی کہ موجودہ دور میں الحاد کا بڑا غلغلہ ہے، آپ لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی سارے کام جو ہیں آپ لوگوں نے ہمارے کندھے پہ ڈالے ہوئے، بھائی آپ خود بھی کوئی کام کریں۔ دیکھیے، الحاد قدیم ہو یا جدید، وہ اپنے کچھ اساسی فکری مقدمات رکھتا ہے۔ ہمارے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ سوال کرتے ہیں، جو مختلف الحادی نقطہ نظر اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں سوسائٹی میں، بھائی خدا اگر موجود ہے تو بتائیے اس کو کس نے بنایا، یا خدا سے پہلے کائنات کی کیا صورتحال تھی، یا دین اور مذہب کے مختلف چیزوں پر اعتراض کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا دین اور مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں جس چیز کی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی نقطہ نظر سے جو رجحانات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس کو زیر بحث نہ لے کر آئیں، بلکہ ان اساسی فنڈامنٹل مقدمات کو سمجھیں جن کے بطن سے یہ سوالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو الحاد قدیم ہو یا جدید، اس کی کچھ فکری اساسات اور کچھ بناء استدلال اور مقدمات ہیں۔ مثلا آپ قدیم الحاد کو پڑھتے ہیں تو اس میں آغاز اس نقطے سے ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو عالم اور معاصی کا ایک پورا کا پورا کشمکش نظر آتی ہے، پرابلم آف ایول جس کو آپ کہتے ہیں، شر نظر آتا ہے، غربت نظر آتی ہے، محرومی نظر آتی ہے، رنج اور قلب اور حزن نظر آتا ہے، اور انسانیت آپ کو سسکتی بھی نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ ہو جاتا ہے، لوگ بھوک سے تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ شر جو دنیا میں موجود ہے، اگر کوئی خدا ہے تو اس کا مطلب شر کا خالق بھی وہ خدا ہے، تو ہم ایسے خدا کو نہیں مان سکتے۔ تو پرابلم آف ایول وہ پہلا بنیادی مقدمہ ہے جو الحاد کے اساسی نقطے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کا کوئی خدا موجود ہے تو یہ جو کچھ دنیا کے اندر مذہبی روایت نظر آتی ہے، اس کے اندر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ یعنی ہر مذہب کا ماننے والا اپنا اپنا خدا پیش کر رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے خدا نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، کوئی قرآن کا نام لے رہا ہے، کوئی بائبل کا نام لے رہا ہے، کوئی گیتا کا نام لے رہا ہے، کوئی ویدوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اگر تمہارا مذہب، تمہارا خدا موجود ہے تو یہ مذاہب کی خود تمہاری تاریخ میں اختلاف کیوں نظر آتا ہے؟ تو یہ دو قدیم استدلالات ہیں، دو جدید استدلالات ہیں جو موجودہ معاشرے میں آپ کو بڑے شد و مت سے بیان کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ بعض سائنسی انکشافات نے انسانی حیات کی توجیحات کرنا شروع کر دی۔ مثلا نظریہ ارتقاء نے بتایا کہ بھئی دنیا میں زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، یا انسان اپنی اس موجودہ شکل میں کیسے پہنچا۔ اسی طریقے سے بعض جدید تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ اتنی بڑی اور وسیع اور عریض کائنات ہے، اس میں دنیا کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہے، تو اگر کوئی خدا موجود ہے تو اس باقی کائنات کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ تو یہ جدید سائنس کے اٹھائے ہوئے بعض سوالات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے علم سے اور سوشل سائنسز کی ترقی سے دنیا میں کچھ نظام بنا لیے ہیں۔ آپ ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کو دیکھیں، آپ دنیا کے اندر جو ایتھیکل کنڈکٹس بنا دیے گئے، اخلاقی ضابطے بنا دیے گئے، ان کو دیکھیں، معاشی معاشرتی ضابطے بنا دیے گئے، ان کو دیکھیں، تو ان کو سامنے رکھ کر مذہب کے مبادی اور مذہب کے مقدمات پہ اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو ہمارے یہاں تو اتنا منظم سزاؤں کا نظام ہے، اور تمہارا خدا کہتا ہے چوری کرو تو ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو آپ دیکھو یہ کوڈ آف کنڈکٹ انشورنس لاس سے لے کر گاڑی چلانے کے ٹریفک جرمانوں تک اتنی منظم اسٹیٹ اسٹرکچر بن گیا ہے، اور تم لوگوں کے اس طرح کی کچھ نظر نہیں آتی۔ تو یہ اساسی مقدمات ہیں الحاد کے۔ جس وقت تک آپ ان اساسی مقدمات پر گفتگو نہیں کریں گے، اس وقت تک خدا ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے اوپر یہ اعتراضات، اگر وہ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا، اگر وہ ہے تو اس کو کس نے بنایا ہے، یہ سب کے سب بچکانہ اعتراضات ہیں۔ اس لیے کہ جب میں ان اساسی مقدمات پہ اس کو قائل کر لوں گا تو اس کے بعد مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں، اس لیے کہ پھر میری نظر میں جو میرا خدا ہے وہ کوئی مخلوق نہیں ہے میز کرسی کی طرح جس کے خالق کو تلاش کر کے میں آپ کے ہاتھ میں اس کی چابی پکڑا دوں گا۔ میرا جو خدا ہے اس نے الٹپ کہیں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر دیے، بلکہ وہ حی و قیوم خدا ہے۔ میرا جو خدا ہے وہ دنیا میں مجھے آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجتا ہے، تبھی اس نے یہاں پر علام اور معاصی رکھے ہیں۔ میرا جو خدا ہے اس نے جو شریعت دی ہے، اس شریعت کو خود اس کے ماخذ میں جا کے سمجھنا ہے، تب یہ سوالات پیدا نہیں ہوں گے۔ تو الحاد کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے
یا الحاد کے مقابلے کے تو لفظ کو میں درست سمجھتا نہیں ہوں، یعنی الحاد کے سامنے اپنے نقطہ نظر کی حقانیت کو خود پہ واضح کرنا ہے، تو ان بنیادی اساسی مقدمات پہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ اور میری خواہش ہے انشاءاللہ ہم بہت جلد غامدی صاحب کے ساتھ ایک بہت تفصیلی سیریز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ان چاروں بنیادی مقدمات پر جو الحاد کے اعتراضات ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے۔ اسی طریقے سے خود مذہب خدا کا مقدمہ کیسے پیش کرتا ہے، اس کی اساسات کیا ہے، اس کو بھی ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔